نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں، کس کی مجال ہے کہ وہ اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے، اور وہ سارے مل کر اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے، اس کی قدرت وسیع ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا ہے، عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ پیش فرمایا، اور وہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ
إلا هو دعویٰ اللہ کا یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ میں ہی معبود ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ یعنی میرے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا غائبانہ پکاریں سننے والا یہ عبادت کا معنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز دینا اسے الہ ماننا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس عقیدے سے پکارنا میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے اور میری پکار کو سن رہا۔ اس نظریے سے اگر کسی کو پکارے گا اسے کیا مان لیا؟ الہ۔ یہ الہ کا مفہوم قرآن نے بیان، میں یہ سب کچھ آپ کو سمجھا چکا۔ کسی کو آج میری گفتگو پہ شبہ ہو تو جمعے کے بعد مجھ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ دعویٰ اللہ کا یہ ہوا کہ میرے سوا الہ معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق عبادت کا آگے میں نے معنی کیا میرے سوا نظر و نیاز کے لائق، میرے سوا سجدوں کے لائق، نافع کوئی نہیں، زار کوئی نہیں، موتی کوئی نہیں، مانے کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات کا الہ اور معبود ہوں تو صرف یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ بولیے ذرا، یہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ نے اس دعوے پر جب دلائل پیش کیے نا
میں ہی الہ ہوں کیوں؟ میں ہی معبود ہوں کیوں؟ میں ہی سجدوں کے لائق ہوں، میرے نام کی نظر و نیاز دو، غائبانہ حاجات میں مجھے پکارو کیوں؟ اس پر رب نے پہلی دلیل دی الحیو، پڑھی اب آیت الکرسی، اللہ الا ہو، اس پر پہلی دلیل اللہ نے پیش کی الحیو، مجھے ہی پکارو، میرے نام ہی کی نظر و نیاز دو، میرے ہی سجدے کرو، تمہارے نفع نقصان کا مالک میں ہی ہوں، مشکل کشا حاجت روا میں ہی ہوں، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، دکھ دور کرنے والا، شفائیں دینے والا، عطا کرنے والا صرف میں ہی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو۔ زندگی تو اب ہماری بھی ہے، لیکن یہاں آئیوں سے کون سی زندگی مراد ہے؟ چلو قرآن سے پیش کر دیتا ہوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ صرف اس اللہ پر کر جو ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو، جس پر موت آنی ہے اور جس نے موت کا جام پینا ہے نا، وہ الہ بننے کے لائق، وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ آخری ایام ہیں میرے پیارے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھائی، آخری ایام، کئی دنوں سے سکرات آپ پر طاری، تکلیف ہے، تکلیف، پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے اپنے سر پہ ڈلواتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو کے اپنے سینے پہ ملتے ہیں، کبھی چادر سر پہ ڈال لیتے ہیں، کبھی اتار دیتے ہیں، کبھی پاؤں پھیلا دیتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں جب کبھی میں سنا کرتی تھی نا کہ فلاں بندہ چلتے چلتے مر گیا، سوتے سوتے مر گیا، کوئی تکلیف اسے نہیں ہوئی، تو میں کہتی تھی بڑا خوش قسمت ہے، کوئی موت کی تکلیف نہیں آئی۔ پھر جب میں نے نبی پاک پر سکرات موت دیکھے نا، تو میں نے کہا اگر آسانی کے ساتھ موت آنی ہوتی تو پھر سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ تو موت کا جام انہیں پینا چاہیے تھا، لیکن یہ سکرات میں کئی دنوں سے اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اب آپ کو عربی آتی نہیں، میں ترجمہ کروں گا تو یار تسی آکھو گے اپنے کو لوں کرن لگا ہویا، اللہم اعنی، میری مدد کر، میری مدد کر۔ آئینی کا کیا معنی ہے؟ میں موت کی تلخیاں سہ سہ کے تھک گیا ہوں مولا، آئینی علی سکرات الموت، مولا موت کی سختیاں سہنے پر تو میری مدد فرما۔ اس وقت میرے نبی نے ایک جملہ کہا، اس جملے کے لیے میں نے یہ ساری بات کی،
उस मौके पे मेरे नबी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात। कहो एक दफा ला इलाहा इन्ना लिल मौत सकरात। अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। मौत की तलखियां तो फिर होती हैं, वो मुझ पे भी आ गई। इन्ना लिल मौत सकरात। क्या जोड़ है जी, इन दो जुमलों का क्या ताल्लुक है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, मौत के सकरात तो होते हैं। जोड़ क्या इन दोनों जुमलों का? नहीं ना अगर उलमा को समझ आया, बंदयालवी बड़ा तरकड़ा जहा जोड़ लाना चाहता, बड़ा मजबूत जोड़ लगाना चाहता है। दोनों जुमलों का बड़ा जोड़ है, बाजार कोई नजर नहीं आ रहा, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, मौत की तलखियां तो होती हैं, बाजार इनका कोई जोड़ नहीं। लेकिन आज मेरे नबी कहना चाहते हैं मौला, नबूवत का पहला पैगाम था, मैं कोहे सफा पे था, उस दिन भी तो मैंने यही कहा था ना, ला इलाहा। आज 23 साल के बाद मुझ पर मौत की तलखियां, मौला आज फिर मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब पहले दिन मैंने कोई सफा पे कहा था ना, तो कोई दलील मैंने पेश नहीं की थी, इस पर कोई दलील मैंने पेश नहीं की थी, और आज मैं इस पर दलील पेश करना चाहता हूं। इन्ना लिल मौत सकरात। मौत की तलखियां तो होती हैं, और वो आज मुझ पर भी आ गई। क्या कहना चाहते हैं मेरे पैगंबर, मेरे प्यारे पैगंबर कहना चाहते हैं मौला, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, तेरे सिवा माबूदो कोई नहीं, ना कोई नूरी, ना नारी, ना खाकी, ना अजली, ना अर्शी, ना फर्शी, ना कोई कबर, ना शजर, ना हजर, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, ना जानवर, ना सरब फलक पहाड़, ना बहता हुआ पानी, ना जलाने वाली आग, ना अंबिया, ना औलिया, ना अतकिया, ना असफिया, ना मौला तेरे सिवा इलाहा कोई नहीं। अगर तेरे सिवा है तवज्जो, मौला अगर तेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक होता ना, तो फिर मैं होता ना। अगर किसी ने तेरे सिवा इलाह होना होता, तो फिर मैं होता ना, कि मैं ही तेरा महबूब हूं, मैं ही तेरा मुकर्रब हूं, मैं ही तेरे नजदीक सारी कायनात से ज्यादा मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुअज़्ज़म हूं। जो औसाफ तूने तन्हा तन्हा अलग अलग नबियों को अता किए थे, वो सारे औसाफ मेरे वजूद में जमा कर दिए थे। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। उन्हें समझ नहीं आई तो चलो मेरे इशारे नाल समझ। आंचे खूबा हमादारन, हमा मैंने होता है तमाम, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। यूसुफ का हुस्न भी तुझ में, ईसा के कमालात भी तुझ में, हजरत मूसा के औसाफ भी तुझ में, हजरत सुलेमान की खूबियां भी तुझ में,
وہ سارے اوصاف کہ صحن چمن کو، میں نے کہا نا مجھے شعر و شاعری کا زیادہ شغف نہیں، کبھی کبھی کوئی شعر ذہن میں آ جاتا ہے. شاعر کہتا ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ جو نبوت کا رب نے ایک باغ لگایا چمن، اس میں حضرت آدم کا بوٹا، حضرت نوح کا بوٹا، حضرت ابراہیم کا بوٹا، حضرت موسیٰ کا بوٹا، حضرت عیسیٰ کا بوٹا. شاعر کہتا ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا نبی آیا نا، میرا نبی آیا تو ساری بہاروں پہ چھا گیا. تیرے سوا کوئی الہ ہوتا تو مولا پھر میں ہوتا نا، پھر میں ہوتا نا کہ تو میرا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ میں فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. مولا اگر تیرے سوا کوئی الہ ہوتا تو میں ہوتا نا. ساری کائنات سے اعلیٰ جو میں ہوا، ساری کائنات سے افضل جو میں ہوا، ساری کائنات سے برتر جو میں ہوا، ساری کائنات سے بالا قدر جو میں ہوا، میں ہوں نا کہ جبریل میری سواری کی رکاب تھامنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جبریل میرے دروازے کا دربان بنتا ہے. تو نے میرے وجود کو وہاں پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، کبھی نہیں پہنچا. مولا اگر تیرے سوا کوئی الہ بننا ہوتا تو میں ہوتا نا، میں ہوتا نا. اور مولا اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی. موت کی تلخیوں کا مجھ پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے لا الہ. الہ وہ ہوتا ہے جو ایسا زندہ ہو جس پر کبھی موت ہو، اور جس پر موت آنی ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی موت کا جام پی، فرشتوں پر بھی موت آنی، جبریل پہ بھی آنی، خود ملک الموت پہ بھی بولو بولو آنی. کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت چکھنی ہے. ایک عالم نے ذائقے کا معنی کیا چکھنا، کہ جس طرح عورتیں ہنڈیا میں سے نمک میرا چکھتی ہیں، بس چکھنی ہے. انجے شاہ تو توحید والے رولا پایا موت موت موت. اے جنہیں کٹوی چو نمک چکھنا چکھنی ہے، بس ذائقۃ الموت. میں نے کہا اشاعت و توحید والے پرچون دا کاروبار کیتا ہی کدی نہیں. اے تھوک دے وپاری ہیں. چل میں تنے ایک اور پاسے لے چلا. یہاں تو نے ذائقہ کا معنی کر لیا بھائی نمک چکھنا ہے. دوسری آیت کا معنی کرنا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. تے جے حالے بھی کچھ بیماری رہ گئی ہے تے پھکی کم نہیں کیتا تے تری خوراک لے او ذرا اس نالو ڈاڈی ہے. اللہ ذرا ڈاڈی خوراک دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں کل شیء ہالک. ہن ہالک دا ذرا میں نہ کرنا مانا کر حالق اگر جرات ہے تو کل شیء حالق الا وجہہ. بچنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ،
سب نے موت کا ذائقہ چکھنا، خود موت پہ بھی موت آنی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ خود موت کو ایک دمبے کی شکل میں تبدیل کر کے خود موت کو جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان لا کے اس کے گلے پہ چھری رکھ کے اللہ کہیں گے لو آج موت پر بھی۔ اب جس نے جنت میں رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے، اور جس نے جہنم میں رہنا ہے ہمیشہ۔ اللہ ہمارے لیے جنت نصیب ہے۔ خود موت پہ بھی کیا آ جانی ہے؟ موت۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ زمین وہ زمین نہیں رہے گی۔ اس زمین پر تو پہاڑ ہے، مکان ہے، درخت ہیں، جنگل ہیں، سمندر ہیں، دریا نہیں، بالکل چٹیل میدان۔ آسمان وہ آسمان نہیں رہے گا، سورج چاند ستارے غائب ہو جائیں گے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے مستثنا ہے۔ غور سے بولو، غور سے بولو۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا پردہ فرما لیا، کیا فرما لی؟ پردہ فرما لیا۔ زہری دنیا سے پردہ، واہ زہری دنیا ہو رہے تے باطنی دنیا ہو، زہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بیویوں سے نکاح اوروں نے کر لیے، وراثتیں بچوں نے تقسیم کر لی، اور وہ زہری دنیا سے وصال ہو گیا۔ وصال، قرآن یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، کوئی راضی ہو یا ناراض اس کی اپنی مرضی، قرآن یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ وصال کا، پردے کا، نانا کل نفس موت کل من علیہ فان۔ تو اور میں کون ہوں؟ 23ویں پارے کی آخری آیت نکال، 23واں پارہ ہے، آخری آیت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتے انک میت وانہم میتون، آپ بھی موت کا جام پینے۔ اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ان پر بھی موت آئے گی، پھر سب تم قیامت کے دن ہمارے پاس آؤ گے تو ہم سارے فیصلے کر دیں۔ انکا میتون کس کے بارے میں؟ وہ کئی چپ کر گئے ہو، میں آخر ہیں، میں کون کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، پردہ کر لیا، وصال ہو گیا۔ سورۃ آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے، 5واں رکوع ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، ذرا ماتا کا معنی تو کرو، او قتل، کب آیت اتری تھی؟ جب احد کے میدان میں افواہ اڑ گئی کہ نبی پاک شہید ہو گئے، تو کچھ صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ نبی پاک کی دنیا میں نہیں رہے، نبی پاک کا انتقال اور نبی پاک کا دنیا سے چلے جانا بڑے صدمے کی بات تھی صحابہ کے لیے۔ کچھ نے کہا اٹھاؤ تلواریں، ہمارے نبی کا رب تو زندہ ہے، رب کی توحید کے لیے لڑنا ہے تو چلو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جس نے تلوار رکھ دی تھی اس کو کہا اٹھو، مجھے اونٹ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو وہ جو صحابہ کے دل میں آیا کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ، اس موقع پہ یہ آیت اتری۔ اب ترجمہ بندیالوی کرنے لگا ہے اور بالکل اس آیت کے مطابق کرنے لگا ہے۔ وما محمد الا رسول، میرے نبی محمد جو ہے نا
وہ معبود نہیں ہے، کیا ہے؟ رسول ہیں۔ تمہارے اوسان کیوں خطا ہو گئے؟ معبود مانتے ہو، موت تو معبود پہ نہیں آنی، تم تو رسول مانتے ہو۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد کریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افائم ماتا، کیا پس جب آپ موت کا جام پی لیں، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے جائیں، تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اللہ نے اشارہ دیا کہ موت کا جام تو آخری نبی نے بھی ایک دن، اس پر چلو ایک اور بات یاد آ گئی اس آیت پر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افہم، نبی پاک کا جب انتقال ہو حجرہ عائشہ میں بیر خبر پہنچی، صحابہ کے اوسان خطا ہو، حضرت عثمان کی زبان بند، وہ صدمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار نکال کے کھڑے ہیں، خبردار، جو کہے گا کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن قلم کر کے رکھ دوں گا، آپ پر غشی طاری ہوں جس طرح حضرت موسیٰ پہ ہوئی تھی، آپ ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے۔ موت کا جام تو آپ نے پینا ہے، لیکن ہم سب کے بعد، حضرت عمر کا ذہن کیا تھا؟ ہم سب کے بعد، تلوار لیے کھڑے غصے میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ مدینے سے کچھ دور ان کی ایک اہلیہ کا گھر تھا، وہ آپ سے اجازت لے کے وہاں چلے گئے، وہی خبر پہنچی، تشریف لائے، مسجد نبوی سے گزرے، حضرت عمر کی یہ گفتگو سنی، کوئی توجہ نہیں کی، سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، آپ کا جسد اقدس سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا، یہ گئے، چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو بوسا دیا، اور وہاں ایک جملہ کا، طبت حیا و میتا، یہ تھوڑی جہی جرت ہے تے حضرت ابوبکر نال کچھ تعلق ہے تے دہراؤ ذرا جملہ، طبت حیا، کون کہہ رہا ہے؟ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا، توبہ توبہ، نبی پاک کو میت کہتے ہیں، موت کا لفظ بولتے ہیں، یہاں کون کہہ رہا ہے؟ طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ، باہر آئے، خطبہ دی، اب صحابہ سارے جمع ہو گئے، یہ اندر سے آئے ہیں، یہ صحیح صورتحال بتائیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد، کیا لفظ بولا؟ جو تم میں محمد عربی کی عبادت کرتا ہے، یعبدو، یعبدو، کیا انداز ہے سیدنا صدیق اکبر کی خطابت کا، بندہ حیران ہو جاتا، کیا انداز ہے،
کیوں بھائی؟ یہ خطبہ کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ کون تھا جو آپ کی عبادت کرتا، آپ کے سجدے کرتا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ انداز کیوں اپنایا؟ کیوں اپنایا یہ انداز؟ تم جو کہہ رہے ہو موت نہیں آئی، معبود مانتے ہو؟ معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو؟ پھر تو کہو موت نہیں آئی، اور اگر معبود نہیں مانتے ہو، محبوب مانتے ہو، ان محمدن قد ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو۔ وہی دلیل جو رب نے آیت الکرسی میں دی، اللہ لا الہ الا ہو الحی۔ حضرت ابوبکر نے وہی دلیل دی، ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو۔ پھر حضرت ابوبکر نے اس پر قرآن کی آیت پیش کی، انک میت وانہم میتون۔ پھر دوسری آیت پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ قرآن کی دو آیتیں حضرت ابوبکر نے اپنے موقع پر پیش کی۔ اب سارے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ نبی پاک تو انتقال فرما، موت کا جام آپ نے پی لی۔ حضرت عمر جو وہاں کھڑے ہیں اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ میں چلنے کی سکت نہ رہی، میں گھٹنوں کے بل کھسٹ کے منبر کے قریب آیا اور میں نے کہا ابوبکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، ہمیں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے یہ آیتیں آج تجھ پر اتر رہی ہیں، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ آج آپ نے اس کو بطور دلیل پڑا اس بات پر اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق ہو کوئی نہیں، الہ ہے تو صرف ہو ایک اللہ۔ تو میں نے کتنی دلیلیں پیش کی؟ ایک قرآن سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل میں نے نبی پاک سے پیش کی، کیا؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ تیسری دلیل میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پیش کی، انہوں نے بھی اسی پر دلیل دی، معبود وہ ہوتا ہے جس پر موت نہ آئے، جس نے موت کا جام پینا ہے وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ اس پر میں قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، سورۃ نحل سے، یہ 14واں پارہ ہے۔ 14ویں پارے کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 20 ہے۔ میرے ترجمے پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا، گھر میں جانا ہے کسی عالم کا ترجمہ آپ نے اٹھا پڑھنا، لفظی ترجمہ ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ نہیں، صرف لفظی ترجمہ آپ نے پڑھا۔ میں بھی لفظی ترجمہ کرنے لگا۔ سورت کا نام کیا ہے؟ غور سے بولیے، نحل کا معنی کیا ہوتا ہے؟
شہد کی مکھی، اس میں رب نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، وہ کس طرح اڑتی ہے، ہم نے اس کے لیے کس طرح راہیں ہموار کی، کس طرح رس نچوڑ کے لاتی ہے اور وہ ایک پینے کی چیز بناتی ہے، فی شفاء للناس، کہ قاعدہ اکثریہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے، قاعدہ کلیہ نہیں، یہ نہیں ہے ہر بیماری کے لیے نا، کہ شوگر کا مریض اسے پینا شروع کر دے کہ فی شفاء للناس، نہ، قاعدہ اکثریہ، قاعدہ اکثر امراض میں شہد کے اندر کیا ہے، سورت کا نام ہے سورت نحل، اس کی آیت نمبر 20۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے شروع کروں، اس سے پہلے جو 2 رکوع ہیں نا، تقریباً 2 رکوع، خدا کے لیے گھروں میں پہلے اسے پڑھ لیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان 2 رکوعوں کا ترجمہ کروں، سارا ٹائم اس میں صرف ہو جائے۔ اللہ نے ایک ایک چیز گنی، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اللہ گنتے رہے، زمین، آسمان، سمندر، دریا، پہاڑ، کشتیاں، درخت، شجر، جانور، یہ ساری چیزیں اللہ نے 2 رکوعوں میں گری، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، اس میں کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، پھر اللہ ایک ایک پھل کو کیسے گنتا، آخر میں اللہ نے کہا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اللہ نے بنائے۔ اللہ نے انسان کا ذکر کیا، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو ہم نے گندے پانی کے قطرے سے بنایا، اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، پھر اللہ نے چوپایوں کا ذکر کیا، گھوڑوں کا بھی ذکر کیا، کھچروں کا بھی ذکر کیا، گدھوں کا بھی ذکر کیا، پھر اللہ نے آسمان سے بارش کے برسنے کا ذکر کیا، اس میں جو پینے کے لیے پانی ہے اس کا ذکر کیا، پھر کھیتیوں کا ذکر کیا، سورج، چاند، ستاروں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے سمندروں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے اس میں پیدا ہونے والی مچھلیوں کا ذکر کیا۔ یہ ساری ذکر کرنے کے بعد اللہ کرے عام میں سے جو تھوڑی سی شدھ بدھ رکھتے ہیں نا لوگ، عربی سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کی سبحان اللہ بتا دے گی کہ وہ سمجھ گئے، پھر میں ترجمہ کروں گا تو آپ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ساری اپنی تخلیق اور کاریگریاں اللہ ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں آ کے کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک طرف میں ہوں جس نے سب کچھ بنایا، ایک طرف تمہارے مشکل کشاں ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تم نے دونوں کو برابر کر دیا، جو سب کچھ بنانے والا ہے اس کے برابر وہ ہو سکتی ہیں جنہوں نے، اگر آپ میں کوئی بندے ایسے موجود ہوں، اللہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ خدا گواہ ہے، توحید جیسا میٹھا میوہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، جن کو سمجھ آئے اور جن کو سمجھ نہ آئے نا، اس جیسی کڑوی گولی بھی کوئی نہیں، وہ گولی ٹھا کر کے یہاں جا لگتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی برابر سمجھتے، ہم تو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے۔ تو مجھے وہ لوگ ایک بات کا جواب دیں، ہر قسم کی ضد نکال دیں، میرے مخاطب صرف عام نہیں، ہمارا چینل یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہزاروں لوگ اسے سنیں گے، اس میں اپنے بھی ہوں گے، دوسرے مسلک کے لوگ بھی۔
یہ جو آپ کہتے ہیں بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ جب آپ کہتے ہیں تو مجھے بس اتنا سمجھا دو کہ اللہ کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کرتا، نہیں کرتا، یا اللہ کھوٹیاں کرتا ہے؟ اللہ کھوٹیاں کرن تے لگو ہے اور بری امام صاحب وہ کھری کرنے پہ لگے، جس کو اللہ کہتے ہیں الا سا ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے بری چیزوں کی نسبت میری طرف، اچھی چیزوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف، الا سا ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے۔ اقتدار ملا، کرسی ملی، چلے گئے کسی دربار پہ، دعا مانگی، سلام کیا، دوسرے آئے، کرسی الٹی، نکلے دفتروں سے، پریس کانفرنسیں ہونے لگی، لوگ پوچھنے لگے ہاں جی کہ اللہ دی مرضی کون، اور جب ملی تھی وزارت الا سا ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے۔ بیٹا پیدا ہوا، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، 20 سال کے بعد چودھری صاحب اللہ پتر دیتا، ہاں حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، کس کی؟ سلام مانا تھا، سلام مانا تھا، کرم ہو گئے ہیں۔ میں خدا کی قسم کبھی نہ مانتا، فیس بک پہ میں نے یہ سن کے حیران ہو گیا، ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا نہیں بلکہ وہ چل رہا ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، وہ ایک مزار پہ لائی ہے، وہاں ایک اینکر پھر رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا بھئی یہاں کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا میں نے پتر دتا ہی ان ہے، جی مجھے انہوں نے بیٹا دیا، میں ہر مہینہ یا ہر سال سلام یہاں کرنے کے لیے آتا، حضرت صاحب کی نظر کرم ہوئی، خوش ہے۔ چند دنوں کے بعد بیٹا مر گیا، اب پھوڑی پہ بیٹھے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں، اب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہاں اللہ دی، اب حضرت صاحب کی مرضی، الا سا ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کتنے برے فیصلے کرتے، اچھی چیزوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف اور بری چیزوں کی نسبت میری طرف، تو کیا اللہ کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، اور بری امام بھی کرتا ہے، برابری کے سر پہ سینگ ہوتے، ہم کوئی اللہ کے برابر مانتے ہیں تو برابری کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں جناب۔ قسمتیں کھوٹی بھی رب کرتا ہے، کروڑ پتی سے ککھ بنا دیتا ہے، اولاد دینے کے بعد پھر لے لیتا ہے، عزت دینے کے بعد ذلیل کر دیتا ہے۔ سب کو آیت یاد ہے، سب کو آیت یاد ہے، توجہ نہیں کرتے ہو، بس میں پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، الخیر کا معنی ہے بھلائی، ید کا معنی ہے ہاتھ، کا معنی ہے تو، حسر ہے حسر،
یہ مینا نہیں ہے بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے نہ، مینا کریں گے بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قسمتیں کھری کرنا یہ بھلائیوں میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ نے سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، یہ تو ہوا میں جس نے گندے پانی کے قطرے پہ نقشے جمائے اور انسان بنا کے رکھ دیا، ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیا، پھلوں کے ذائقے الگ رکھے، قطع متجاورات، سورت رعد میں کہا، غالباً سورت رعد میں کہا قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک ہی لگتا ہے، اس میں نکلنے والے پھلوں کے رنگ بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں۔ یہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ سرگودے کی زمین میں کنو ہیں، مسمی ہیں، حافظ آباد کی زمین میں منجی ہو رہی ہے، کھانے وال میں جائیں، آرے والے میں خربوزے، شجاع آباد ملتان میں چلے جائیں تو قطع متجاورات، پانی بھی ایک لگتا ہے، پانی بھی ایک ہے، اس میں پھل جو ہے ان کا رنگ بھی الگ، مزہ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میں ہوا، والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں، یدعو یدعو کا معنی کرو، عبادت نہیں، اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود اپنی تخلیق میں وہ میرے محتاج ہیں، اپنی تخلیق میں وہ میرے محتاج تھے، میں نے انہیں بنایا۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، انہیں مت پکارو، ان کی عبادت نہ کرو، اموات، اموات دا ذرا من کر چھڈو، ایمان ضائع نہیں ہوندا، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، میں سرگودا میں شہر میں بیٹھا ہوں، کسی دیہات میں نہیں بیٹھا ہوں، ان پڑھوں میں نہیں ہوں، مردہ کون ہوتا ہے؟ موت اور حیات متضاد نہیں ہے، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ مولا جدا اموات آخ لے آئی تو مردے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو زندہ نہ ہو، آگے یہ تشریح کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، مولا مردے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو زندہ نہ ہو، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو پتا تھا نا کچھ لوگوں نے آنا ہے، وہ کہیں گے ساری موت ہور تے انہاں دی موت ہور، فرق موت چ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی مان لے، زندہ کوئی نہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ یہ بندہ جو میرے نام کے یہ بندہ جو میرے نام کا نعرہ لگاتا ہے نا، عطا اللہ بندے عالوی، خدا دی قسم اے سب تو صحیح نعرہ اے لاندا، نہ کوئی لقب
ورنہ تو لوگ ہمارے آگے پیچھے لقب جوڑ 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 کے پھوک بھر بھر کے، یہ سادہ، جس طرح سادہ سی بات ہوتی ہے نا، سادہ سا نعرہ لگا، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ وہ میرے خط کے جواب میں کیا لکھیں گے، تو میں ابھی بتا دیتا ہوں جو انہوں نے لکھنا ہے اس کا جواب میں پہلے دے دوں۔ آپ نے یہی لکھنا ہے نا بتوں کے بارے میں، بندیالوی صاحب ساڈے تے ٹھوکن لگے ہوئے، تم نے کمنٹ کرنے یہ ایتے بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما یشعرون، تم نے جو خط میں لکھنا ہے اس کا جواب پہلے سنو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون، وما یشعرون ایان یبعثون۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن جمعے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی محدود ہوتی ہیں۔ جب ہمارا موضوع شروع ہونے لگتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ نحل کو شروع کہاں سے کیا؟ اللہ اکبر، آیت نمبر 2 ہے جہاں سے شروع کیا، ان انذروا، میں نے اپنے نبیوں پر وحی اتاری، لوگوں کو خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ نبیوں پر وحی اتاری، میرے سوا معبود ہو کوئی نہیں۔ پھر اس کے دلائل پیش کیے 2 رکوعوں میں، کتنے؟ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے منفی رنگ اختیار کیا، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ آخر میں آ کے کہتے ہیں الہکم الہ واحد۔ شروع کہاں سے کیا تھا؟ لا الہ، پھر دلائل دیتے 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 پھر منفی رنگ اختیار کیا، پھر آخر میں آ کے نتیجہ نکالا۔ میری ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا الہکم الہ، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ آج میں نے آپ کو یہ سمجھایا آیت الکرسی کا دعویٰ کیا ہے، غور سے بولو یار۔ اس پر پہلی دلیل کیا دی؟ الحی، عبادت اس کی کرنی چاہیے جو کیا ہو، جس پر موت نے آ جانا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ یہ 18 ذوالحج شہادت کا دن ہے۔ خلیفہ ثالث دور داماد نبی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 10 محرم نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے سمیت کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ اور ظالمانہ طریقے کے ساتھ انہیں شہید کیا۔ تو یہ مہینہ بھی شہادتوں سے پر ہے، اور محرم کا مہینہ بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دن خالی نہیں ملے گا جس دن کوئی نہ کوئی نبی یا کوئی نہ کوئی صحابی رب کے راستے میں شہید نہ ہو، کوئی دن بھی ایسا نہیں ملے گا۔ داستان بھری ہوئی ہے شہادتوں سے اسلام کی، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان اگر میرے جملے کو تھوڑا سا محسوس کریں اور انہیں پسند آ جائے، بندیالوی کہتا ہے وہ قومیں
کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچتی جو پچھلے شہیدوں کا غم مناتی رہیں۔ وہ قومیں کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچتی جو پچھلے شہیدوں کا غم مناتی رہیں۔ قومیں وہی منزل مقصود پہ پہنچتی ہیں جو روزانہ شہیدوں کو جنم دیتی رہیں۔ آگے سے آگے شہداء کو وہ جنم دیں اور رب کے رستے میں گردنیں کٹانے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں۔ میں الحیوں کے ساتھ اس مضمون کو آئندہ جمعہ انشاءاللہ جوڑ دوں گا، اور شہادت کے عنوان پر شہادت کا مفہوم انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بیان کریں گے۔ آپ پہلے تشریف لانے کی کوشش کیا کریں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، آج پھر اپنے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو کہوں گا کہ کوئی مسئلہ بھی ملک میں، آپ کے محلے میں، شہر میں، گلی میں، بازار میں کوئی مسئلہ بھی ایسا پیدا ہو، مذہبی مسئلہ ہو اور کوئی توہین کا کیس ہو، تو خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوت کے آپ سزا دینی شروع کر دیں۔ نہیں، آپ کے پاس 15 کی سہولت موجود ہے، متعلقہ تھانہ موجود ہے، اس کو آپ رپورٹ کریں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو قانون ملک میں موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تو وہ اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ اپنے طور پہ کرنے لگ جائیں گے تو کل میرے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے۔ آپ آپس میں کوئی، آپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو گئی، اس نے آپ پر الزام، نبی پاک کو گالی نکالی ہے جی، تو محلے میں مسجدوں میں اعلان ہو جائے فلاں بندے نے نبی پاک کی توہین کر دی، نہ آپ ڈاؤ دیکھیں نہ تاؤ دیکھیں، اور آپ اس کو گھسیٹنا شروع کر دیں اور مارنا شروع کر دیں ان کی اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے۔ ایسا کبھی کام نہ کریں۔ اور علماء کرام سے بھی میں کہوں گا کہ مسجدوں کے سپیکر اس طرح نہ چھوڑا کریں کہ جو آدمی آئے سپیکر کھول کے اعلان شروع کر دے، یا آپ اعلان کرنا شروع کر دیں کہ فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ نہیں، قانون موجود ہے، پولیس موجود ہے، سیکورٹی کے ادارے موجود ہیں، آپ ان کا تعاون لیں۔ درس قرآن انشاءاللہ 2 جمعوں کا ناغہ ہوا ہے، 2 جمعوں کا ناغہ ہوا ہے، اور آج اس کا پھر ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے محلے کے نوجوان، ہمارے محلے کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، میں نے 18 بلاک سے یہاں منتقل آپ کے لیے درس کی ہے، ورنہ وہاں میں درس دے رہا تھا اور وہاں کے لوگ محظوظ ہوتے تھے اس سے۔ یہ شروع کیا ہے کہ اس علاقے کے لوگ، اربن ایریے کے لوگ، اور یہ جو سارا علاقہ ہے ہمارا قرب و جوار کا، یہ لوگ قرآن کے علم سے مستفید ہونے چاہیے۔ جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں، صرف وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں جو ہمارے محلے میں رہنے والے ہیں۔ شاباش، جو ہمارے محلے میں ہمارے 5 وقت کے جو نمازی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس درس میں جو مغرب کے بعد ہوتا ہے، آپ لازماً اپنے دوست احباب کے ساتھ شریک ہوں۔ جو ہمارے محلے کے نوجوان ہیں، ہمارے 5 وقت کے نمازی ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، عزیز ہیں، بچے ہیں ہمارے، وہ اس کے لیے محنت کریں اور دوسرے احباب کو بھی اس درس میں ساتھ لائیں۔ 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے مغرب سے لے کے عشاء تک، اور اس کا جو ثواب ہے، اجر ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ جانا 1000 مقبول نوافل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک آیت کو سمجھ لینا، تو یہاں تو کتنی آیتیں بندے سمجھ لیتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات، دور کے جو لوگ ہیں، تو دور کے احباب جو ہیں وہ بھی ذرا جتنی دور سے آئیں گے اتنا زیادہ ان کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث اور ہماری معاویہ مسجد کے امام حضرت مولانا مفتی محمد آصف سے، ان کے رشتے میں ماموں بھی تھے اور سسر بھی تھے، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا۔ تو سارے نمازی ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔